السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ اس وقت جو خطے کے حالات ہیں پاکستان سمیت کابل، افغانستان اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر جس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں، جس طریقے سے وہاں پر حملے کیے گئے ہیں، کہیں پر خود کش حملہ کیا گیا ہے، کہیں پر حملہ کر دیا گیا ہے، کہیں پر کسی اور چیز کا حملہ ہوا ہے، یہ جو اس وقت تواتر کے ساتھ اس پورے خطے کے اندر خاص طور پر تین اہم ترین ممالک اس خطے کے، بھارت، پاکستان، افغانستان، ان کے دارالحکومتوں کے اندر اب پیٹرن چیک کریں کہ دارالحکومت کے اندر حملہ کیا گیا، ٹارگٹ کیا گیا، نشانہ بنایا گیا، پیٹرن ایک ہے، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے لڑانا مقصد ہے آپس میں۔ یہ جب اس طرح کی لڑائی ہوتی ہے، اس طرح کا ڈیڈ لاک ہوتا ہے، اس طرح کی جنگی صورتحال بنتی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر حملے کی باتیں کی جاتی ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے نریندر مودی کی جانب سے، انڈیا کی جانب سے ہمیشہ حملے کی بات کی جاتی ہے، جنگ کی بات کی جاتی ہے، ایڈونچر کی بات کی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی حملہ کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ تو جب اس طرح سے سچویشن بن جائے تو کوئی نہ کوئی تیسری چوتھی پانچویں طاقت، تیسری چوتھی پانچویں قوت اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیں اسی پیٹرن کے مطابق انہوں نے، لگتا تو ایسے ہے کہ انہوں نے ایک پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے تینوں ممالک کے دارالحکومتوں کے اندر حملہ کر دیا۔ پاکستان کی اگر بات کی جائے، پاکستان کے کانٹیکسٹ کے اندر بات کریں اگر، تو نہ صرف پاکستان کے دارالحکومت کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اسلام آباد میں، وہاں پر جوڈیشل کمپلیکس میں، اسلام آباد میں، کچہری میں، جہاں پر بہت ساری جانوں کا ضیاع ہوا، بہت سارے لوگ شہید ہوئے، بہت سارے لوگ زخمی ہوئے، اور اسلام آباد پولیس کی گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا۔ وہیں پر وانا کے اندر بھی ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور وانا کے اندر بھی دہشت گردوں نے وہاں پر حملہ کیا اور کیڈٹ کالج کے اوپر حملہ کیا، اور کئی گھنٹوں تک، تقریباً کوئی 36 سے 48 گھنٹوں تک انہوں نے اس کیڈٹ کالج کو یرغمال بنا کے رکھا۔ آخرکار پاکستان کے فورسز نے بڑی زبردست کارروائی کرتے ہوئے، اس کے اوپر تو ان کو سلام بنتا ہے، بڑی زبردست کارروائی کرتے ہوئے انہوں نے یہاں پر دہشت گردوں کا صفایا کیا، دہشت گردوں کو گھر بھیجا، دہشت گردوں کی چھٹی کرائی، اور وہاں سے یہ جو یرغمال بنائے گئے تھے وہاں پر کیڈٹ کالج کے اندر جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے ان کو ریسکیو کیا۔ لیکن یہ جو پاکستان کے اندر حملے، اسلام آباد میں، وانا میں، پھر اس کے بعد ایک دن پہلے دلی میں، بھارت کے دارالحکومت میں، پھر افغانستان میں، یہ حملے کس چیز کا پیغام ہے؟ کیا پاکستان کے اوپر ایک نئی جنگ مسلط کی جا رہی ہے؟ کیا اس خطے کو، تینوں ممالک کو ایک نئی جنگ کے اندر دھکیلا جا رہا ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ مسئلہ کیا، مقصد کیا، معاملہ کیا؟ اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ پچھلے تقریباً کچھ 6 مہینے سے جو اس وقت خطے کے اندر ماحول بنا ہوا ہے اور پورا خطہ اس کی لپیٹ کے اندر ہے، یہ معاملہ تقریباً کوئی اپریل مئی سے شروع ہوتا ہے، جب ایک پہلگام کے اندر واقعہ پیش آتا ہے، اس کے بعد انڈیا جواز بنا کر پاکستان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے بلا جواز۔ اس کی وجہ سے پورا خطہ، پوری دنیا جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ دو نیوکلیئر طاقتیں آپس میں اگر اس طرح سے لڑیں گی، ایک دوسرے کے اوپر حملہ کریں گی، ایک دوسرے کے اوپر حملے کی باتیں کریں گی، تو اس دنیا کا، اس خطے کا امن و امان مکمل طور پر تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ پھر پاکستان نے تو بڑا سمجھداری کے ساتھ کام کیا، پاکستان نے تو بڑی سمجھداری کے ساتھ انڈیا کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کرنا چاہا، اور افغانستان کے ساتھ پچھلے دنوں جس طرح سے مسئلہ ہوا، افغانستان کے ساتھ بارڈر کے اوپر جو لڑائی ہوئی، اس میں پاکستان نے بار بار ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہا، بات چیت کرنا چاہی، ان کے ساتھ کمیونیکیشن، بات چیت، ڈائلاگ، ٹیبل ٹاک، لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا، حل نہیں نکلا۔ ادھر انڈیا کی سائڈ کے اوپر بھی ڈیڈ لاک، ادھر افغانستان کی سائڈ کے اوپر بھی ڈیڈ لاک۔ تو جو دہشت گرد ہوتے ہیں، جو اس طرح کے تخریب کار ہیں، جو اس طرح کے شرپسند ہیں، جو اس طرح کی کاروائیاں کرنے والے، حملے کرنے والے، لڑوانے والے اور ڈیوائڈ اینڈ رول کرنے والے، لڑوا کے آپس میں اپنا فائدہ نکالنے والے، یہ ان کے لیے بڑا نادر موقع ہوتا ہے کہ حملے کرو، ان کو آپس میں لڑاؤ اور اپنا فائدہ بیچ میں سے نکالو۔ یہ بڑا اہم ترین پہلو ہے، بڑا اہم ترین نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اس لیے کہ آپسی معاملات کو اگر ٹیبل ٹاک کے اوپر حل کر لیا جائے تو اس طرح کے حملے کسی صورت نہ ہوں۔ بہرحال اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں اسلام آباد میں مانا کے اندر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا، جو کہ بڑا ہی افسوسناک اور خطرناک ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک نئی جنگ مسلط کی جا رہی ہے، کیونکہ اسلام آباد کے اوپر جو حملہ کیا گیا، یہ حملہ آپ امیجن کریں ذرا، یہ اپنے کاموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی ترمیم کے چکر میں پھر رہا ہے، کوئی ایکسٹینشن کے چکر میں پھر رہا ہے، کوئی اقتدار کے چکر میں پھر رہا ہے، کوئی وزارتیں لینے کے لیے، کوئی عہدے لینے کے لیے، کوئی ٹھیکے لینے کے لیے، کوئی لوٹ مار کرنے کے لیے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یعنی ان کو عوام کی فکر ہی نہیں ہے، انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کتنا بڑا دشمن یا جنگ کے خطرات، دشمن ہمارے سر پر آ چکا ہے، جنگ کے خطرات ہمارے سر کے اوپر منڈلا رہے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں اس بات کی۔ اسی وجہ سے آج تقریباً 10-12 سال بعد اسلام آباد کے اوپر حملہ کیا گیا، تو یہ ان کے لیے سوچنے کی بات ہے، یہ ان کے لیے فکر کی بات ہے، یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ سوچیں اس بارے میں، ورنہ دیر ہو جائے گی، حالات بے قابو ہو سکتے ہیں، حالات کنٹرول سے نکل سکتے ہیں، باہر ہو سکتے ہیں، یہ ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کا وقت ہے۔ تو اب یہ اسلام آباد کے اوپر حملہ، مانا کے اوپر حملہ، اور پاکستان کی جو فورسز ہیں، یہ بھی پیٹرن دیکھیں، پاکستان کی فورسز کو ٹارگٹ کیا گیا، اسلام آباد میں اسلام آباد کی پولیس کو، مانا کے اندر پاکستان کی فوج کو، کیڈٹ کالج کو نشانہ بنایا گیا۔ تو اس کی ذمہ داری مختلف گروپوں کی جانب سے، مختلف تنظیموں کی جانب سے، دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے قبول کی جا رہی ہے۔ یہ جو انڈیا کے اوپر حملہ ہوا، انڈیا ابھی تک اس کے اوپر ٹھیک ہے دبے الفاظ میں بات کر رہا ہے کہ یہ پاکستان سے حملہ کیا گیا، پاکستان سے حملہ ہوا ہے، انہیں بھی تھوڑا عقل سے کام لینا چاہیے، بالکل پاگل پن کے اندر نہیں اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے کہ کون ہے جو ہمیں لڑوانا چاہتا ہے، اور اگر انڈیا اس کا پھر کوئی جواز بنا کے دہلی کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کا جواز بنا کے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی بات کرے گا، وہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یہ خالہ جی کا باڑا نہیں ہے، ماسی بیٹا نہیں ہے، پاکستان آلریڈی اس کا وکٹم ہے۔ تو اس حوالے سے فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل آصف منیر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، آتے ساتھ ہی چیف آف ڈیفینس فورسز بنتے ساتھ ہی ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، جو کہ بالکل سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا، دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔